إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ رعد آیت نمبر 28 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر ہی میں، اللہ کے یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے سکون دل کے اسباب۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں مصیبت اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مصیبت، اس امتحان اور اس آزمائش کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس پر سکھ، دکھ، راحت، تکلیف، صحت، بیماری، فقر و فاقہ، ہر طرح کی حالات آئیں، اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے؟ موت تک۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے ساتھ ساتھ موت کا بھی تذکرہ کر دیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بالشر والخیر، شر کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، والخیر اور بھلائیوں کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے۔ یہ امتحان، یہ آزمائش کب تک ہوتا رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے پاس آنے تک۔ تو معلوم یہ ہوا مصیبتوں کا آنا، مشکلات کا آنا یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، یہ آتا رہے گا، موت تک آتا رہے گا۔ تو مصیبتوں سے، مشکلات سے،
راہ فرار اختیار کرنا یہ کسی کے لیے ناممکن ہے، اور بسا اوقات مصیبتیں تکلیف اس پر زیادہ آتی ہیں، جو انسان سب سے زیادہ دیندار ہوتا ہے اس پر مصیبتیں تکلیف زیادہ آتی ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصیبتیں سب سے زیادہ تکلیف آتی ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں، سب سے زیادہ تکلیف کس پر آتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نبی کی پیروی میں، نبی کی اتباع میں، اسے سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، مصیبتیں دی جاتی ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی دین پر، اپنی اسلام پر سخت ہوتا ہے، جمع رہتا ہے، تو اس پر مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں اور سخت آتی ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے دین پر ذرا کمزور ہوتا ہے جمنے کے لحاظ سے، تو اس پر مصیبتیں بھی ہلکی آتی ہیں، کم آتی ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، جب کسی قوم سے، کسی بھی جماعت سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو ابتلاہم، اللہ تبارک و تعالی اسے مصیبت دیتا ہے، اسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا محبت کرنے کا انداز ہی نرالا ہے، انداز ہی انوکھا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دیتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کا رویہ یہ نہیں ہے، جب ہم کسی انسان سے، کسی بھی شخص سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسانیاں دیتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا معاملہ الگ ہے، اللہ کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ جب کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، تو ابتلاہم، اسی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اسے مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ مصیبت، یہ تکلیف اس کے لیے خیر کا ثابت ہو جاتی ہے، خیر کا وجہ بن جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، نمبر ایک، اس تکلیف سے، اس مصیبت سے اس کا دل دنیا میں لگتا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں دل کا لگ جانا یہ مصیبت ہے، یہ خرابی ہے۔ دنیا میں دل کا لگ جانا یہ آخرت کو بھول جانا ہے، اور بیماری سے ایک انسان کے اندر تکبر، گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تکبر کا پیدا ہو جانا، گھمنڈ کا پیدا ہو جانا یہ بری چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو تکلیف، مصیبت ایک انسان کے دل کو نرم بنا دیتی ہے، جھکا دیتی ہے، اور یہ تکلیف، یہ مصیبت ایک انسان کو ابھارتی ہے اس بات پر کہ وہ اللہ سے دعا کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے امیدیں وابستہ کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی علامات میں سے ہیں۔ جب نہ روئے گا، نہ گڑ گڑائے گا، نہ دعا کرے گا، تو پھر اللہ سے تعلق اس کی مضبوط کیسے ہوگی؟ تو مصیبتوں میں ایک انسان اللہ سے روتا ہے، دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے امید ہی وابستہ کرتا ہے۔ اور ایک انسان پر جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ انسان تکلیف میں جم کر، دین میں جم کر، تکلیف میں، دین میں جم کر وہ دوسروں کے لیے دینداری کا نمونہ بن جاتا ہے، دینداری کا اسوہ بن جاتا ہے۔ اگر نبیوں پر، رسولوں پر، نیک لوگوں پر، صالحین پر مصیبتیں نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں، اگر تکلیف نہ آئیں، تو دوسرے لوگ اعتراض کریں گے، دوسرے لوگوں کو بولنے کا موقع مل جائے گا، ارے دیکھو یہ تو نبی ہیں، یہ تو رسول ہیں، یہ تو نیک لوگ ہیں، اس پر تو مصیبتیں آتی ہی نہیں ہیں، اس لیے تو آرام سے دین پر عمل کر رہے ہیں، وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، مصیبت تو نہیں آ رہی ہے، اس پر تکلیف تو آ نہیں رہی ہے،
صالحین پر، نبی پر، رسول پر، تو اسے کیا پڑی ہے؟ اس لیے تو آرام سے دین پر عمل کر رہے ہیں وہ، لیکن دیکھو ہم کو کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی تکلیف ہے، تو ہم کیسے جمیں گے دین پر؟ ہم اسلام پر باقی کیسے رہیں گے اتنی مصیبتوں کے ساتھ؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں پر، رسولوں پر، صالحین پر، نیک لوگوں پر تکلیف زیادہ ڈالتا ہے، مصیبتیں زیادہ ڈالتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر اپنا اسوہ نمونہ بنا لیں، ان کو دیکھ کر اپنی تکلیف پر صبر کریں اور اپنے دین پر جم جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں پر مصیبتیں زیادہ ڈالتا ہے، تاکہ یہ دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جائیں۔ نمبر 2، جب ایک انسان پر تقوی اور دینداری کے باوجود مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے یہ، یعنی یہاں کی مصیبت وہاں کی مصیبت سے چھٹکارا کا ذریعہ ہے، چھٹکارا کا نجات ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہاں مصیبت دے دے، تکلیف دے دے، ذہنی ٹینشن، جسمانی مصیبت، تو یہاں کی تکلیف وہاں کی تکلیف سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس طرح مصیبت، تکلیف ایک مومن کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے، بھلائی ثابت ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ من خطیئہ، کہ ایک مومن مرد پر، ایک مومنہ عورت پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بلائیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں۔ فی نفسہ، اس کی جان میں، وولدہ، اس کی اولاد میں، ومالہ، اس کے مال میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، حتی یلقى اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے کہ وما علیہ من خطیہ، اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ مصیبتوں کا آنا، تکلیف کا آنا ایک مومن کے لیے خیر ہے، اچھی چیز ہے، بھلائی چیز ہے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال مصیبتوں کا آنا، تکلیف کا آنا یہ فکس ہے اور یہ متعین ہے، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ سی بات ہے کہ اس کی صورتیں الگ الگ ہیں، اس کے حالات الگ الگ ہیں، لیکن سب کے ساتھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کوئی بھی مسائل سے خالی نہیں ہے۔ کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے اپنی خواہشات کی چیز خرید کر کھانا کھا سکے، اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ کسی کے پاس اتنی پیسہ بھی نہیں ہے، اتنا مال بھی نہیں ہے، اور کسی کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ ساری چیز کھا سکتا ہے، خواہشات کی ہر چیز خرید کے کھا سکتا ہے، بلکہ ہوٹل خرید سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑا ہوٹل خرید سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، اگر یہ کھائیں گے تو آپ کی ہارٹ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، بلاک ہو جائے گی۔ تو مسائل سب کے ساتھ میں لگے ہیں۔ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، کھا نہیں سکتا ہے، مرض ہے اس کے پاس، تو مسائل سب کے ساتھ لگے ہیں، کوئی بھی مسائل سے خالی نہیں ہے۔ تو کیا ہم ان مسائل میں الجھے رہیں، پریشان رہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ تکلیف جو آ رہی ہے، مصیبتوں جو آ رہی ہیں، کیا ہم اسی میں الجھے رہیں، پریشان رہیں، مبتلا رہیں؟ آخر سکون کیسے ملے ہمیں؟ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے باہر کا اور ایک مسئلہ ہے اندر کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر میں آرام کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے۔ باہر میں آرام کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی سب کچھ پا کر بھی پریشان رہے گا اور بے چین رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بہت مالدار ہے، اس کے پاس آرام کے سارے وسائل، سارے اسباب موجود ہیں، اپنا گھر ہے، اپنی باڑی ہے، اپنی گاڑی ہے، نرم گرم بستر ہے، اے سی ہے، فریج ہے، کولر ہے، کھانے پینے کے سارے اسباب موجود ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
لیکن ایسا انسان جب رات میں بستر میں جاتا ہے کروٹی بدلتے رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹی وہ بدل رہا ہے، وہ رات میں سونے کے لیے اسے نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، اسے رات میں سونے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، حالانکہ اس کے پاس آرام کے سارے اسباب موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اچھا بستر، اے سی، فریج، کولر، سب چیز ہے، اچھے سے اچھا کھانے کا سامان موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کا سکون نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آرام الگ ہے اور دل کا سکون یہ الگ ہے۔ آرام کے اسباب خریدے جا سکتے ہیں، اے سی خریدا جا سکتا ہے، فریج خریدا جا سکتا ہے، پنکھا خریدا جا سکتا ہے، کھانے پینے کی چیز خریدا جا سکتا ہے، نرم گرم بستر خریدا جا سکتا ہے، لیکن دل کا سکون یہ خریدا جا نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی جگہ جائیے، دل کو سکون کا دوا دیجیے، بولے ہم کو بھی دے دو، چاہیے تو ہم کو بھی دے دو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کہیں بھی جائیے میڈیکل میں، آپ سکون دل کا دوا چاہیے، نہیں ملے گا۔ آرام کے اسباب کی چیز مل جائے گی آپ کو، لیکن سکون دل کا دوا آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ تو حال کس کا ہو گیا؟ دنیا داروں کا، مالداروں کا، دنیا سے محبت کرنے والوں کا۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے، انبیاء کرام کو دیکھیے، صالحین کو دیکھیے، نیک لوگوں کو دیکھیے، باہر میں تکالیف کی، مصیبتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک تکلیف، ایک کے بعد ایک تکلیف۔ ایسا لگتا ہے کہ تکلیفوں کی لین لگی ہے، تکلیفوں کی بھیڑ لگی ہے، دھوم مچی ہے۔ لیکن جب دیکھیں گے آپ انبیاء کرام کے دل کے اندر میں، اس کے اندر، صالحین کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں، وہی سکون، وہی اطمینان، وہی دین پر جمے رہنا، وہی دین پر استقامت رہنا، وہی عبادت کا اہتمام، وہی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہنا، وہی اخلاق، وہی کردار، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں آخر؟ یہ اس لیے کہ مصیبتوں نے ان کے دل پر حملہ نہیں کیا ہے، مصیبتوں نے، تکلیف نے اس کے اندر کو متاثر نہیں کیا ہے، پریشان نہیں کر دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانیاں، یہ تکلیف ایک انسان کے دل کو اتنا متاثر کر دیتی ہے، اتنا متاثر کر دیتی ہے کہ یہ تکلیف، یہ مصیبتیں اس کے دل کے اندر گھونسلہ بنا لیتی ہیں، اپنا اڈا جما لیتی ہیں، اور یہ تکلیف جو گھونسلہ بن چکا ہے دل کے اندر میں ہر وقت ڈنک کے مارتے رہتا ہے، اور اس کا دل کبھی لگتا ہی نہیں ہے، نہ نماز میں، نہ روزہ میں، نہ تلاوت میں، نہ کسی سے بات کرنے میں، نہ اندر نہ باہر، اس کا دل پریشان رہتا ہے ہمیشہ۔ کیوں؟ اس کا دل میں پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔ تو ہم تکلیف کو اتنا موقع نہ دیں، مصیبت کو اتنا موقع نہ دیں کہ ہم پر حاوی ہو جائے، وہ ہم پر قابو پا لے، بلکہ ایک مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی حفاظت کرے، اس کا دل اللہ رب العالمین سے جڑا ہو، اس میں سکون ہو، اس میں اطمینان ہو۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دوران جب جا رہے تھے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو غار ثور میں چلے گئے، اور ان کا پیچھا کرتے کرتے کفار و مشرکین غار تک پہنچ گئے، اور اتنا قریب ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے تو مجھے پا لیں گے، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے قرآن مجید میں کہ دو کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول لصاحبہ اپنی دوست سے کہا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، غم نہ کرو، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس قرآن کی آیت پر کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بات سے گھبرا گئے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے؟
اس سے متاثر ہو گئے کہ ہاں دیکھو دشمن آ چکا ہے، اگر وہ نیچے دیکھ لیں گے تو مجھے پا لیں گے۔ کیا اس بات سے اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، گھبرا گئے؟ نہیں، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ حالانکہ دشمن سامنے موجود ہے، پھر بھی گھبراہٹ نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے۔ کیوں؟ دل میں سکون ہے، دل میں اطمینان ہے، ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے سکون ہے، اس لیے اطمینان ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، درو جہاں کے سردار، سرور کونین، جو دونوں جہاں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، ان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی میں لیٹے ہیں، اور چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹھ میں موجود ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا حال دیکھا تو وہی فقر و فاقہ چند چیز موجود تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی حالات کو دیکھ کے رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خمار میں، انہار میں، نہروں میں ہیں، باغوں میں گھوم رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے گھر کا حال یہ ہے، آپ چٹائی پہ سوتے ہیں، آپ کے نشانات موجود ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اے عمر، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم پر یہ بات راضی نہیں ہے کیا؟ تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہو اس کے لیے دنیا میں ہے اور میرے لیے آخرت میں ہو جائے؟ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اس کے لیے دنیا ہے، میرے لیے آخرت میں ہوگا؟ اب ذرا غور کیجئے اس واقعات پر۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے پریشان ہو گئے، متاثر ہو گئے، گھبرا گئے؟ ارے آپ کے پاس کچھ مال دولت نہیں ہے، گھر بار اتنا اچھا نہیں، گھبرا گئے، پریشان ہوئے؟ نہیں، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ ارے میرے نبی کی شان تو بڑی اونچی ہے، میرا نبی تو شان سے ہونا چاہیے، اس کی زندگی ڈھاٹ باٹ سے گزرنی چاہیے، ایسا انہوں نے کہا، یہ سوچا کہ میرے نبی کا حال یہ ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی اس کے بعد سے متاثر ہوئے، ان کی بات کو دل میں لیا، اثر کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ کی نبی نے اپنی بات سے متاثر کر دیا۔ کس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا بول کر؟ اے عمر، کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ اس کے لیے دنیا میں ہو، میرے لیے آخرت میں ہو؟ دیکھیے اس کو بولتے ہیں، یہ ہے سکون، یہ ہے دل کا اطمینان۔ فقر و فاقہ ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن اس سے متاثر نہیں ہو رہے، وہ کسی کے بات کہ دل میں وہ اثر نہیں کر رہا وہ، بلکہ دوسروں کو اپنی بات سے وہ اثر انداز کر دے رہے ہیں، مؤثر کر دے رہے ہیں وہ۔ یہ ہے دل کا سکون، دل کا اطمینان۔ سب چیز ہے لیکن دل میں سکون ہے، ہنسی ہے چہرے پر، مسکراہٹ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، بھاگے، تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے، اور فرعون نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ اب دیکھیے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں بنی اسرائیل، اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہم مارے جائیں گے، آپ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بیچ میں ہم ہیں، اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے اب؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ راستہ دکھانے والا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے 19 پارے میں، فَلَمَّا تَرَأَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ جب دونوں جماعت آمنے سامنے ہو گئی، بنی اسرائیل کی جماعت اور فرعون کے لشکر، جب یہ دونوں آپس میں دیکھنے لگے تو بنی اسرائیل گھبرا گئی، بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ تو یہ کہا بنی اسرائیل نے، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم مارے گئے۔
اس وقت جملہ نوٹ کیا ہے قرآن مجید نے تسلی کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے، ہم مؤمنین کے لیے، قال کلا، ہرگز نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ راستہ ضرور دکھائے گا۔ اور اللہ نے راستہ صرف یہ دکھایا ہی نہیں، راستہ بتایا، بنا دیا اور راستے پہ چلا بھی دیا۔ صرف یہ دکھایا ہی نہیں، اللہ نے راستہ بتایا، بنایا، چلا بھی دیا۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اے موسیٰ اپنی عصا کو ماریے آپ سمندر میں، راستہ بن گیا، پار ہو گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ اب ذرا اس واقعے پر غور کیجیے، کیا بنی اسرائیل کی بات سے حضرت موسیٰ گھبرائیں کہ اب تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، بیچ میں ہمیں اب کیا کیا جائے؟ یہی بات کہی تھی نا بنی اسرائیل نے موسیٰ سے، تو کیا گھبرا گئے وہ؟ ارے بھائی بات تو صحیح ہے آپ کی، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، گھبرا گئے، بے چین ہو گئے، اس کے بعد کوئی دل میں لیا نہیں لیا، کیا کہا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب جلد ہی مجھے وہ راستہ دکھائے گا، بتلائے گا۔ تو راستہ اللہ نے دکھا دیا، بتلا دیا، بلکہ راستہ پر چلا دیا اور پار بھی کرا دیا۔ گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ یہ وہ جماعت ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جب صحابہ کرام سے لوگ کہتی ہیں، یہ بات کہتی ہیں کہ اے لوگو، اے صحابہ سنو کہ تمہارے خلاف دشمنان اسلام کفار و مشرکین قد جمعوا لکم، اتفاق کر چکے ہیں، تمہارے خلاف معاملہ طے کر چکے ہیں، تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تمہارے خلاف سازشی کر رہے ہیں، تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، فخشوہم، تو اے صحابہ اس سے ڈر جاؤ، اس سے گھبرا جاؤ، تو فزادہم ایمانا، تو صحابہ کرام یہ بات سن کے ان کی ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ صحابہ کہتی ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ ہی کارساز ہے، اچھا کارساز ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے پر کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا دل کا سکون تھا، دل کا اطمینان تھا، اور ان کا دل اللہ سے کس قدر جڑا ہوا تھا کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے صحابہ کرام سے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ سن لو اے صحابہ تمہارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، لوگ آپ کے خلاف کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، ہم حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں باہر میں، تو فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، اے صحابہ اس سے ڈر جاؤ، دب جاؤ، سہم جاؤ۔ تو کیا صحابہ ڈر گئے؟ صحابہ دب گئے، سہم گئے؟ نہیں، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور زیادہ ترقی ہو گئی۔ جب وہ بات سنتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں فخشوہم، ڈر جاؤ، دب جاؤ، تو صحابہ ڈرے نہیں، ڈرے، بلکہ الٹا کیا ہوا؟ اور فزادہم ایمانا، اس کی ایمان میں اور ترقی اور زیادہ ہو گئی۔ اور یہ کہا صحابہ نے حسبنا اللہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی کارساز، اچھا کارساز ہے۔ تو صحابہ ڈرے نہیں، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، سازشیں کی گئیں، اس کے خلاف سب باتیں کی گئیں، لیکن ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ تو یہ سارے واقعات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی پر حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، کبھی ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ آپ کو پریشان کر دیں گے، گھبرا دیں گے، ذہنی ٹینشن دیں گے، آپ کو ذہنی تناؤ پیدا کر دیں گے آپ کے دل کے اندر میں، آپ کے خلاف تو ایسا سننے میں آ رہا ہے، آپ کے خلاف تو ایسا سننے میں آ رہا ہے، آپ کے خلاف تو سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو اگر ایسا انسان ایسے وقت میں اس کا ایمان مضبوط نہ رہے، اس کا قدم جمع نہ رہے، اس کی جڑ مضبوط نہ رہے، تو ایسا انسان ایسے وقت میں بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور دوسرے کی بات کا اثر لے کے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں رہے گا اور کوستا رہے گا، وہ بالکل بکھر جائے گا وہ۔ تو ایسے وقت میں ایک انسان کو چاہیے کہ بالکل مضبوط رہے اور جمع رہے، وہ ٹوٹی نہیں، بکھری نہیں، کسی کی بات کو سن کر دل میں اثر نہ لے، وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ بالکل مضبوط رہے اور ڈٹا رہے اور جمع رہے، چٹان کی طرح ایک دم۔
لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر وہ بنیاد کیا ہے، وہ اسباب کیا ہے کہ جب حالات آئیں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں، لوگوں کی طرف سے لعن طعن سننے کو ملے تو ہم اس مصیبت میں، حالات میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہیں؟ آئیے تو انشاءاللہ ہم اس کے اسباب اور اس کی بنیاد انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم بیان کریں گے کہ کون سے ویسے اسباب ہیں اور بنیاد ہیں، اس پر جم کر ہم، ڈٹ کر ہم دشمنان اسلام کا، مصیبتوں کا، حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔